یاد رکھیں وہ بھی سن لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کیا کام ہے، مسلمانوں کا اس دیش میں کیا کام ہے، مسلمانوں کا ہندوستان سے کیا مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، اس ملک کی آزادی کا معاملہ ہو، اس ملک کی عزت و آبرو کا معاملہ ہو، اس ملک پر اگر کسی نے آنکھ اٹھائی ہے تو سب سے پہلے ان آنکھوں کو کسی نے نکالنے کی کوشش کی ہے تو وہ مسلمانوں نے کوشش کی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں جتنا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا ہاتھ ہے، اتنا ہی ہاتھ مسلمانوں کا بھی ہے۔ اس ملک کی زمین پر جتنا دوسرے لوگوں کا حق ہے، اتنا ہی حق مسلمانوں کا بھی ہے۔ جو لوگ ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ ان لوگوں کو سزا دے۔ اب چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو قانون کے حساب سے سزا دی جائے۔ ملک عزیز ہندوستان میرے عزیزوں ایسا ملک ہے، ایسا دیش ہے کہ جہاں پر اکثر مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں۔ دنیا کے اندر یوں تو اور بھی ممالک موجود ہیں، کہیں پر کسی کی حکومت ہے، کہیں پر کسی کی حکومت ہے، کہیں پر کسی کی تعداد زیادہ ہے، کہیں پر کسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، ایسا دیش ہے کہ جہاں پر اکثر مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں۔ یہاں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی آپ کو ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مل جائیں گے۔ ایک وقت میں ایک نعرہ دیا جاتا تھا جو صرف نعرہ ہی بن کر رہ گیا، اب اس نعرے کا دور سے دور تک ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی۔ یہ نعرہ بڑا مشہور تھا، ہر انسان کی زبان پر یہ نعرہ رہا کرتا تھا، لیکن میرے عزیزو اب اس نعرے کا ہمیں کوئی مطلب نظر نہیں آتا ہے، نہ یہ نعرہ کسی کی زبان پر دکھائی دیتا ہے۔ کچھ نفرت پسند لوگوں نے، کچھ نفرت پسند لوگوں نے، کچھ نفرت پسند تنظیموں نے، کچھ نفرت پسند سنگٹھنوں نے، کچھ نفرت پسند تنظیموں نے اس نعرے کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے۔ بالکل اس نعرے کا دور سے دور تک کوئی نام نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو ہر مذہب کے اندر ہر انسان برا نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کا ماننے والا ہر شخص برا نہیں ہوتا ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے پورا مذہب بدنام ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو بات کرتے ہیں ملک عزیز ہندوستان کی۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اکثر و بیشتر مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں، بستے ہیں، اور اس ملک کا قانون، ہندوستان کا قانون یہ آزادی دیتا ہے ہر مذہب کے ماننے والے کو کہ آپ اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کا مذہب جو کہتا ہے اس کے حساب سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کا مذہب جس طریقے سے عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے آپ اس طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ کو آزادی ہے، آپ ہر طریقے سے یہاں پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی اگر قاتل ہے، کوئی اگر گناہ کرتا ہے، کوئی اگر قانون کی نظر میں مجرم ہے، لا آف ہندوستان کی نظر میں اگر کوئی مجرم ہے، ہندوستان کے قانون کی نظر میں مجرم ہے، تو یہاں پر یہ ہندوستان کا قانون، ملک عزیز یہ پیارے ملک کا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر مذہب نہیں دیکھا جائے گا، یہاں پر دین نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو قانون کہتا ہے مجرم کو، جرم کرنے والے کو اسی حساب سے سزا دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ہندوستان کا قانون بتاتا ہے، یہ آزادی دی ہے ہندوستان کے قانون نے ہمیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اسے بھی قانون کے حساب سے ہی سزا ملنی ہے۔ قانون کے اندر کہیں بھی یہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے کہ اگر مسلمان جرم کرے تو اس کو الگ طریقے سے سزا دی جائے گی، ہندو جرم کرے تو اس کو الگ انداز میں سزا دی جائے گی، کسی اور مذہب کا ماننے والا اگر کوئی شخص جرم کرے تو اس کو کسی اور طریقے سے سزا دی جائے گی۔ نانا میرے عزیزو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قاتل ہے تو اس کو سزا اسی حساب سے دی جائے کہ جو لا کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے۔ اگر کوئی ہندو مجرم ہے
ہے تو اس کو بھی سزا اسی حساب سے دی جائے جو ہندوستان کا قانون کہتا ہے، جو ہندوستان کا لا کہتا ہے۔ اگر کسی سکھ نے کوئی جرم کیا ہے اس کو بھی سزا ایسے ہی ملنا چاہیے کہ جو قانون کہتا ہے۔ اگر کسی عیسائی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو بھی سزا ایسے ہی ملنی چاہیے کہ جس حساب سے ہندوستان کا قانون کہتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں اس پیارے ملک کو کس کی نظر لگی ہے، ملک عزیز ہندوستان کو کس کی نظر لگی ہوئی ہے کہ کچھ سالوں سے یہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، جس کی جیسی مرضی آتی ہے اس حساب سے سزا دے دیتا ہے، جس کی جو اچھا کرتی ہے اس حساب سے وہ قانون بنا دیا کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں، مجرم کوئی بھی ہو آپ دھرم نہ دیکھیں، مذہب نہ دیکھیں، بلکہ اس کو قانون کے حساب سے سزا دیں۔ اب آپ نے دیکھا میرے عزیزو، یوں تو نہ جانے کتنی ہتیائیں ہوتی ہیں، پورے ملک سے نہ جانے کتنی خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں جگہ پر فلاں انسان کو مار دیا گیا، آج فلاں مذہب کے ماننے والوں نے فلاں مذہب کے انسان کو مار دیا، آج فلاں مذہب کے لوگوں نے اکیلے دوسرے مذہب کے ماننے والے انسان کو گھیر کر کے مار دیا۔ نہ جانے کتنی خبریں آتی ہیں، آج فلاں جگہ پر چوری ہوئی، فلاں جگہ پر گولی باری ہوئی، آج فلاں جگہ پر ذرا سے شک کی بنیاد پر کسی انسان کی جان لے لی گئی۔ حال ہی میں جو ایک معاملہ پیش آیا ہے، دو سگے بھائی کہ جن کا نام عتیق اور اشرف، کہ جن کی ہتیا ہوئی ہے، جن کو مارا گیا ہے، جو سزا کاٹ رہے تھے جیل کے اندر، قانون ان کو سزا دے چکا تھا عمر قید کی، انہوں نے جو جرم کیے، انہوں نے جو بھی معاملہ کیا وہ ان کے ساتھ میں، لیکن چند لوگ پستول لے کر کے آئے اپنے ہاتھ میں اور ان پر گولی چلانا شروع کر دی اور دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب یہاں سے ہوا کا رخ بدلتا ہے، یہاں سے مائنڈ چینج ہوتا ہے، یہاں سے حالات بدلتے ہیں۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں باتیں کہنا شروع کر دی، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے مسلمانوں کے دل میں دہشت بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں خوف بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں بالخصوص مسلم نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مسلم معاشرے سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اپنے مذہبی بھائیوں سے میں یہ اپیل، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں سوشل میڈیا پر آپ کو اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آپ کے پاس میں آنے والی خبر سچی نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس میں جو فوٹو آتا ہے واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے وہ فوٹو سچا نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس میں جو ویڈیوز آتی ہیں میرے عزیزوں یہ بھی پکا نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہیں یا سچی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ کو بھڑکانے کے لیے بھڑکاؤ بھاشن بھی دیے جائیں گے، آپ کو بھڑکانے کے لیے آپ کے خلاف نعرے بازی بھی کی جائے گی، مسلمانوں آپ کو بھڑکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جائیں گی، آپ کو بھڑکانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی گالیاں دی جائیں گی، آپ کو برا کہا جائے گا، آپ کے بارے میں غلط جملے نکالے جائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ صرف آپ کو بھڑکانا۔ اگر آپ نے ذرا سا کچھ کہا نا تو فوراً آپ جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، فوراً آپ تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ یاد رکھنا، کسی بات پر یقین کرنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے پریوار والوں کے بارے میں سوچ لینا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لینا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے، کسی کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے، نانا میرے عزیز و مسلمانوں، جہاں ہو وہیں رہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس پارٹی میں چلے جائیں، مسلمان اس پارٹی میں چلے جائیں، مسلمان اس شخص کا دامن تھام لے، مسلمان اس شخص کا دامن تھام لے تو بچ سکتے ہیں، مسلمان اس پارٹی میں آ جائیں تو بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی معاملہ نہیں، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، یہاں پر جھوٹے آنسو بھی کچھ لوگ آپ کے سامنے آ کر کے بہائیں گے اور آپ سے ہمدردی جتائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، ایک بات گانٹھ باندھ لینا، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی پارٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ذات کام میں آئے گی، یاد رکھنا کوئی ذات ہمارے کام میں آنے والی نہیں ہے میرے عزیزو۔ ایسے وقت میں اور ہر وقت میں اگر ہمارے کام میں کوئی ذات آنے والی ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ کسی سے توقع رکھنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی فکر کریں، اپنے پریوار والوں کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ باتوں میں آ گئے وہیں آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا، وہیں آپ کے پریوار کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ میرے عزیزوں، کچھ تنظیمیں ایسی ہیں، کچھ سنگٹھن ایسے ہیں
کہ جن کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ ہر وقت یہی کام کر رہے ہیں، ہر وقت انہیں یہی کام کرنا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے بھڑکایا جائے۔ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی دشمن رہی ہیں، آج بھی وہ مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ نئی سے نئی تکنیک لاتے ہیں، نئے سے نئے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ نہ کسی میدان میں آئے، نہ کہیں جانے کی کوشش کریں، اور ایک بات یاد رکھیں، اپنے بچوں کو کوئی ہتھیار دیں یا نہ دیں، لیکن انہیں تعلیم کا ہتھیار ضرور دیں، تعلیم ضرور حاصل کروائیں اپنے بچوں کو۔ ایجوکیشن آپ کے بچوں کے پاس میں ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، ایک وقت کا کھانا کم کھا لینا، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور حاصل کروانا۔ اور یاد رکھیں وہ بھی سن لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کیا کام ہے، مسلمانوں کا اس دیش میں کیا کام ہے، مسلمانوں کا ہندوستان سے کیا مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، اس ملک کی آزادی کا معاملہ ہو، اس ملک کی عزت و آبرو کا معاملہ ہو، اس ملک پر اگر کسی نے آنکھ اٹھائی ہے تو سب سے پہلے ان آنکھوں کو کسی نے نکالنے کی کوشش کی ہے تو وہ مسلمانوں نے کوشش کی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں جتنا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا ہاتھ ہے، اتنا ہی ہاتھ مسلمانوں کا بھی ہے۔ اس ملک کی زمین پر جتنا دوسرے لوگوں کا حق ہے، اتنا ہی حق مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی کچھ بھی کرتا ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم صرف ایک ہی اپیل کریں گے، ایک ہی گزارش کریں گے کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا جو لوگ ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس پیارے سے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پیارے سے ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، ہندوستان کی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ ان لوگوں کو سزا دے۔ اب چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو قانون کے حساب سے سزا دی جائے۔ اور ہم تو یہی کہیں گے، چاہے وہ عتیق اشرف کا مرڈر ہو، یا اس سے پہلے جو بھی مرڈر ہوئے ہوں، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں نے مرڈر کیے ہیں، ہتیائیں کی ہیں، وہ لوگ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، جو قانون کہتا ہے اس کے حساب سے سزا دو۔ کارروائی ہونی چاہیے ہر شخص کے خلاف، چاہے وہ چھوٹا مجرم ہے یا بڑا مجرم ہے، ہر شخص کے خلاف کارروائی ہو، چاہے وہ ہندو مذہب کا ماننے والا ہے یا مسلمان مذہب کا ماننے والا ہے یا کسی اور دین سے واسطہ رکھتا ہے، اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا دو۔ قانون کہتا ہے کہ اس کو عمر قید کی سزا دی جائے تو اس کو عمر قید کی سزا دو۔ اگر قانون کہتا ہے پھانسی دی جائے اس کو پھانسی کی سزا دو۔ قانون کہتا ہے کہ اتنے سال کی سزا دی جائے تو اتنے سال کی سزا دو، لیکن دو قانون کے حساب سے، اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قانون صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہندوستان کا جو لا ہے وہ صرف ایک مذہب کے ماننے والوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو یا کتنا بھی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا انسان ہو۔ اگر منتری، سنتری، سانسد، ودھایک، ایم پی، ایم ایل اے یہ جرم کرتے ہیں، انہیں بھی سزا ہونی چاہیے، اور اگر عام آدمی کوئی جرم کرتا ہے اسے بھی سزا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ میں ہمدردی کو ظاہر کر رہا ہے، ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ ایک دھرم وشیش کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بات افسوس کی ہے۔ تو جو سزا ایک جرم کرنے پر مسلمان کو ملے، وہی سزا جرم کرنے پر ہندو کو بھی ملنا چاہیے، وہی سزا جرم کرنے پر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی ملنا چاہیے۔ مسلمانوں، میرے عزیزو، یاد رکھو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، دین کے قریب آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سے مدد مانگو۔ کوئی مدد کرے یا نہ کرے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، جب دل سے تم اپنے رب کو پکارو گے، اس رب کو پکارو گے کہ جس نے یہ زندگی، یہ عزتیں، یہ دولت، یہ سب کچھ عطا کیا ہے، میرے عزیزو، وہی رب آپ کی مدد فرمائے گا،
وہی رب آپ کی مدد فرمانے والا ہے کہ جس نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے امیدیں نیتاؤں سے باندھ لی ہیں، ہم نے اپنی ساری امیدیں نیتاؤں سے لگا رکھی ہیں کہ میری نیتا سے بات ہو جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری فلاں نیتا سے بات ہو جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ نانا میرے عزیز، تو جی کا رہا ہے، اپنی زندگی کو ذرا غور سے دیکھ، اپنے دماغ پر زور ڈال اور کوشش کر زور ڈالنے کے بعد میں سوچنے کی کہ تو کہاں جی رہا ہے، کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے میرے عزیز۔ اب بھی دین کے قریب آ جا، اپنے رب کو منا لے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اس مقدس مہینے کے اندر تو کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔